بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، مجھے اگر ایک چارپائی مل جائے، ایک روٹی مل جائے اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے ایک سالن مل جائے تو میں خوش رہوں گا۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی قسم کی عیاشی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی بہت رنگین گزری ہے اور یوکرین میں ہمارے یہاں جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں۔ سڑک پر آ کر لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ آ کر کہتے ہیں ہم آپ سے بہت متاثر ہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں بنایا ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ پاکستانی نژاد ارب پتی شخصیت محمد ظہور کے ہیں، جنہیں کیو کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا انہیں سٹیل کنگ اور یوکرین کی انٹرٹینمنٹ صنعت کی ایک بڑی ہستی کے طور پر بھی جانتی ہے۔ ان کی اہلیہ سن 2008 میں مسز ورلڈ کا ٹائٹل جیت چکی ہیں اور وہ یوکرین کی مشہور گلوکارہ بھی ہیں۔ محمد ظہور یوکرین کے وزیر اعظم اور صدر جیسی ہستیوں کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ گزشتہ 11 برسوں سے وہ یوکرین میں میوزک ایوارڈز کا انعقاد کروا رہے ہیں، جو ان کے بقول گریمی سے کم نہیں۔ وہ یوکرین پر روسی حملے سے 2 دن قبل اپنی جڑواں بیٹیوں کو لے کر لندن آ گئے تھے۔ ناظرین، ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ خواب جتنے بھی بڑے ہوں سچ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد ظہور کو آج دنیا بھر میں سٹیل کی دنیا کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ سن 2008 تک براہ راست سٹیل کے کاروبار سے منسلک تھے۔ یوکرین اور برطانیہ سمیت دنیا میں ان کی کئی سٹیل ملز تھیں۔ آنے والے برسوں میں انہوں نے یوکرین اور دنیا بھر میں اپنی سٹیل ملز فروخت کر دی۔ اس وقت وہ دنیا بھر میں سٹیل کے کاروبار پر مشاورت اور لیکچر دینے کے علاوہ سرمایہ کاری کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین میں انہوں نے کیو پوسٹ نامی ایک اخبار کو کئی سال تک چلایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اخبار اپنی غیر جانبدارانہ پالیسیوں اور حکومت پر تنقید کی وجہ سے مقبول ہوا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اسے فروخت کر دیا۔ ظہور کی پہلی اہلیہ اب ماسکو میں رہتی ہیں اور ماسکو کے ساتھ بھی ان کا قریبی تعلق رہا ہے۔ وہ 13 برس ماسکو میں بھی رہے، وہاں بھی ان کے بہت سے دوست رہتے ہیں۔ ظہور کی دوسری اہلیہ کمالیہ ایسے کئی شوز میں گلوکاری کر چکی ہیں جہاں صدر پیوٹن بھی مہمانوں میں شامل تھے۔ کمالیہ کے والد کا تعلق ماسکو اور والدہ کا یوکرین سے ہے، تاہم کمالیہ خود کو یوکرینی ہی مانتی ہیں۔ حملوں کے تمام امکانات کے باوجود کمالیہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ظہور نے بتایا کہ 22 فروری کو جب دنیا بھر کے نیوز چینلز حملے کے امکانات ظاہر کر رہے تھے، تب بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ روسی ہمارے بھائی ہیں، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے ظہور کو انہوں نے بچیوں کے ساتھ پہلے لندن بھیج دیا تھا اور خود وہیں رہ گئی تھی۔ ظہور کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکومت سمیت 100% لوگ یہ سمجھتے رہے کہ حملہ نہیں ہوگا۔ میرے ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ صدر زیلنسکی میرے اور میری اہلیہ کے بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ میں ہمیشہ ان سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب یہی کہتے تھے کہ ہماری بھی خفیہ معلومات ہیں اور ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ روس ہم پر حملہ کرے گا، وہ صرف مذاکرات کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے۔ خیر، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، محمد ظہور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خوشحال خان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے گاؤں حسنینہ سے ہے۔ خوشحال خان قیام پاکستان سے پہلے ہی کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ محمد ظہور کا یقین ہے کہ میری کامیابی میں والد کی تربیت، ماں کی دعاؤں اور اللہ کی مرضی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایک بین الاقوامی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی داستان حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ہم کراچی میں رہتے تھے اور اس وقت ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ ہمارے والد کی سرکاری دفتر میں نوکری کے باوجود ہماری زندگی اوروں کی طرح شاہانہ اور باوقار نہیں تھی۔ میرے والد سندھ کے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھے، یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن ان کے ساتھ کے لوگ گاڑیوں پر آتے تھے، جبکہ میرے والد تقریباً 15 سال تک سائیکل پر آتے جاتے رہے۔ وہی عادتیں ہماری بھی تھی، لیکن آگے چل کر اسی چیز نے میری زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، محمد ظہور کے ملک سے باہر سفر کا آغاز سن 1974 میں اس وقت ہوا جب ان کا انتخاب سوویت یونین میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ کے لیے ہوا۔ اس وقت وہ کراچی کی NED یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں پہلے سال کے طالب علم تھے۔ اسکالرشپ کے لیے منتخب 42 بچوں میں چند کو سینٹ پیٹرزبرگ، کچھ کو ماسکو اور بعض کو دونیٹسک بھیجا گیا، جن میں ظہور بھی شامل تھے۔ وہ بتاتے ہیں اپنے ساتھ جانے والوں میں سب سے جلد روسی زبان میں نے سیکھی،
جس نے میرے آگے بڑھنے میں خاصی مدد بھی کی۔ اس درمیان کچھ کامیاب اور کچھ ناکام محبتیں بھی ہوئیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے دوست بنانے کے علاوہ زندگی کے کئی اہم تجربات بھی حاصل کیے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے اپنے ساتھ پڑھنے والی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی، جو بعد میں ان کے ساتھ پاکستان جا کر رہی بھی۔ اس اسکالرشپ کی شرط تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں واپس جا کر 5 برس تک پاکستان اسٹیل مل میں کام کرنا ہوگا۔ ان کے بقول جب وہ تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچے تو مسائل کا انبار ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سوویت یونین سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس جانے پر انہیں پہلے اسٹیل مل کے شعبے سیفٹی میں تعینات کیا گیا اور بعد میں تعمیرات کے شعبے میں منتقل کر دیا گیا۔ دونوں ہی شعبوں میں کام ان کی ڈگری کی مناسبت سے نہیں تھا۔ انہوں نے میٹالرجی میں انجینئرنگ کی تھی، لیکن انہیں ان کی تعلیم اور ہنر کے مطابق کام نہیں دیا گیا۔ ان کے بقول نامناسب حالات اور رویوں کے باوجود انہوں نے اتنی شاندار کارکردگی دکھائی کہ جب انہوں نے نوکری چھوڑنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے اسٹیل مل کے چیئرمین نے ان کا استعفیٰ 7 مرتبہ نامنظور کیا۔ ناظرین، ظہور کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس بہت سے ایسے مواقع تھے کہ جب میں محض ایک سائن کر کے بہت سے پیسے کما سکتا تھا، لیکن والد صاحب کی تربیت کا کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ ہو نہیں پایا۔ اسی درمیان ماسکو میں ایک کمپنی کو ایک ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو پاکستان کے ساتھ کاروبار میں ان کی مدد کر سکے، اور اسی زبان پر عبور اور تربیت کے سبب ظہور کو اس کام کے لیے چنا گیا اور اس طرح وہ ماسکو پہنچ گئے۔ محمد ظہور نے بتایا 80 کی دہائی کے آخر میں ماسکو پہنچ کر میں نے سپیئر پارٹس وغیرہ فراہم کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی کمپنی والوں کو بتایا کہ یہاں سے سٹیل لے کر جانا ایک منافع بخش سودا ہو سکتا ہے۔ مجھے سٹیل ملوں کے تقریباً سارے ہی لوگ جانتے تھے۔ اس کاروبار میں ان کی کمپنی نے پاکستان کو سٹیل بھجوانا شروع کر دیا، لیکن اس فروخت کے بدلے پاکستان میں ادائیگی نقد کی بجائے کپڑوں کی صورت میں ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کام میں منافع بے انتہا، یعنی مارکیٹ میں رائج منافع سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ ناظرین، ظہور بتاتے ہیں کہ 3 سال میں میری تنخواہ 1000 سے بڑھ کر اور بونس ملا کر $50,000 ہو گئی تھی، اور مجھ پر دیگر اخراجات کی مد، جس میں دفتر، آمد و رفت کا خرچہ، کرایہ، باقی اخراجات ملا کر سالانہ کوئی $1.5 لاکھ خرچ ہوتے تھے۔ پھر مختلف وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنا کاروبار کریں۔ انہوں نے بتایا اس وقت میں نے تھائی لینڈ کے ایک کاروباری شخصیت کے ساتھ مل کر ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس میں 51% اس کے شیئر تھے اور باقی 49% میرے شیئر تھے، اور اس طرح ان کے سٹیل کی دنیا پر راج کرنے کے سفر کا آغاز ہوا۔ آہستہ آہستہ یورپ اور پھر دنیا بھر میں ان کے دفاتر کھلنے لگے۔ سن 1996 میں انہوں نے ڈومیسٹک کی اسی سٹیل مل کو خرید لیا جہاں انہوں نے تعلیم کے دوران اپنا آخری پریکٹیکل مکمل کر کے ڈگری حاصل کی تھی۔ ظہور ڈومیسٹک سٹیل مل کے مالک ضرور بن چکے تھے، لیکن اس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا اس کو ہم نے بنانا شروع کر دیا تھا، ہم نے جدید ترین اور انتہائی شاندار مل بنائی۔ محمد ظہور نے بتایا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں سٹیل ملیں لگائی تھی جو کہ بڑی کامیابی سے چل رہی تھی، اور یوکرین میں ان کے تعلقات بڑھ چکے تھے، اور اسی دوران ہی معاشی صورتحال کی وجہ سے اخبار کیو پوسٹ بند ہونے جا رہا تھا، جسے محمد ظہور نے خرید لیا اور میڈیا انڈسٹری میں قدم رکھ لیا۔ محمد ظہور کے مطابق یوکرین کے اس وقت کے ماحول میں کیو پوسٹ کو چلانا بہت مشکل تھا، مگر میں نے سرمایہ کاری کرنے کے بعد اس کا ادارتی نظام آزاد کر رکھا تھا۔ اپنی ادارتی ٹیم سے کہا کہ غیر جانبدار رہ کر شاندار اخبار چلانا ہے۔ اس کی سرکولیشن کو ہفتہ وار 30,000 تھی۔ یوکرین کی اس وقت آبادی 40 ملین تھی، لیکن کئی برس اخبار کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے بعد انہیں اسے بیچنا پڑا۔ ناظرین، محمد ظہور کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم نے اس وقت کی حکومت پر بھی خاصی تنقید کی، اور بعد میں انہوں نے اس شرط پر اخبار فروخت کر دیا تھا کہ یہ بند نہیں ہوگا اور اس کی آزاد پالیسی جاری رہے گی، مگر کچھ عرصہ قبل کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بند ہو گیا اور انہوں نے سنا ہے کہ اب دوبارہ اس کا اجرا ہوگا۔ محمد ظہور نے بتایا کہ چین نے سن 2008 کے اولمپکس مقابلے منعقد کروانے تھے۔ اس کی تیاریوں کے لیے چین پوری دنیا سے سٹیل خرید رہا تھا۔ انہوں نے بھی خوب بیچا، مگر اس کے ساتھ ساتھ چین کے اندر درا سٹیل کی ملیں لگنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ چین کی سٹیل ملیں چلنے کے بعد یہ کاروبار منافع بخش نہیں رہے گا۔ پاکستانی سیاست کا بھی زیادہ علم نہیں تھا، لیکن یوکرین میں جتنا بھی رہا ہوں،
دل سے رہا ہوں۔ یوکرین پر روسی حملے کے سبب کاروباروں کو ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے کبھی بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام مساسے کسی ایک جگہ یا شعبے میں نہیں رکھ چھوڑے ہیں، اس لیے وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی فخر کرتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے انہیں اتنا نوازا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 48 سال قبل جب میں یوکرین میں اترا تھا تو میرے والد نے مجھے صرف $120 دیے تھے۔ یہی اس شخص کی حیثیت تھی اور وہ اتنے ہی دے سکتا تھا۔ ان $120 کو میں 48 سال سے خرچ کر رہا ہوں اور اس کے بعد بھی میرے پاس کچھ بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ احسن چیمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔